بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظام حکومت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی ریاست کے حقیقی بانی تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں نئی اصطلاحات کی۔ آپ کی انتظامی، عسکری اور ملکی اصطلاحات نے اچھے نظام حکومت کے لیے راہیں متعین کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی خصوصیات: مجلس شورا کا قیام۔ آپ نے اپنے دور میں مجلس شورا کا قیام عمل میں لایا۔ آپ مجلس شورا کے اراکین سے امور سلطنت کے متعلق مشورے لیتے تھے اور کوئی معاملہ مجلس شورا سے مشورے کیے بغیر سر انجام نہ دیتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت نے جمہوری طرز حکومت کے لیے بنیادیں فراہم کی۔ صوبائی حکومت۔ آپ نے تمام سلطنت اسلامیہ کو 14 صوبوں میں تقسیم کیا تھا اور ہر صوبے میں والی، اس کی کابینہ اور قاضی مقرر کر رکھے تھے۔ انتظامیہ کا تقرر۔ ہر والی یا عامل کی تعیناتی کے وقت اس کا نام باقاعدہ ایک فرمان ہدایت جاری کیا جاتا تھا، جس میں اس کے تمام فرائض کی وضاحت کر دی جاتی تھی۔ اس کی منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد کی مکمل فہرست تیار کر کے محفوظ کرا لی جاتی تھی۔ بعد میں اگر کسی عامل کے پاس اس فہرست سے زیادہ مال برآمد ہوتا تو وہ ضبط کر کے آئندہ حکومتی عہدے کے لیے اسے نااہل قرار دے دیا جاتا۔ عامل کو ہدایت کی جاتی کہ وہ اپنی رہائش گاہ کے ارد گرد چاردیواری نہیں بنوائے گا اور اہل حاجت کے لیے ہمیشہ اپنے دروازے کھلے رکھے گا۔ مرکزی حکومت حکومتی کارندوں کو معقول تنخواہیں دیتی تھی تاکہ وہ دیانت اور راست بازی پر قائم رہ سکیں اور رشوت ستانی کی طرف راغب نہ ہوں۔ صوبوں کے تمام حکام کو ہدایت تھی کہ وہ حج کے موقع پر ضرور مکہ پہنچیں اور مال کی موجودگی میں اعلان عام کیا جاتا۔ جس شخص کو عامل سے شکایت ہو تو وہ پیش کرے۔ اگر کسی کو شکایت ہوتی تو وہ پیش کرتا۔ آپ رضی اللہ عنہ سب کے سامنے شکایت کا ازالہ کرتے تھے۔ محکمہ عدل۔ آپ کے زمانے میں قاضیوں کو تقرر کیا گیا اور عوام کی رہنمائی کے لیے عدل و انصاف کو عام کرنے کے لیے مفتیوں کا تقرر بھی کیا گیا۔ مفتیان فریقین کو معاملے کی نوعیت بتاتے تھے اور قاضی کا انصاف میں ہاتھ بٹاتے تھے۔ مفتی فقہ کے ماہر قانون دان ہوتے تھے اور مفت عوام کی رہنمائی کرتے تھے۔ بندوبست اراضی۔ آپ نے مفتوحہ علاقوں کی زمینوں کو خالصہ اراضی حکومت کی ملکیت قرار دے کر مزارعین میں تقسیم کر دیا۔ زراعت کی ترقی کے لیے محکمہ آبپاشی قائم کیا۔ آپ نے زراعت کو ترقی دینے کے لیے کئی نہریں، باندھ اور تالاب تعمیر کروائے۔ محکمہ بیت المال۔ آپ رضی اللہ عنہ نہایت کفایتشار تھے۔ آپ نے محکمہ بیت المال کو 2 اصولوں پر قائم کیا کہ صحیح جمع کرو اور صحیح خرچ کرو۔ آپ نے بیت المال کی عمارتیں نہایت مستحکم اور شاندار بنوائیں۔ آپ بیت المال کو عوام کی امانت سمجھتے تھے۔ آپ کا کہنا تھا کہ خلیفہ اگر امیر ہے تو بیت المال سے کچھ نہ لے اور اگر وہ غریب ہے تو گزارے کے مطابق لے لے۔ آپ نے بیت المال سے ناداروں کے لیے وظائف مقرر کر رکھے تھے۔ محکمہ فوج۔ آپ رضی اللہ عنہ نے سلطنت اسلامیہ کی دفاع کے لیے محکمہ فوج قائم کیا۔ سارے ممالک اسلامیہ میں فوجی مراکز قائم کیے۔ فوجیوں کے لیے باقاعدہ تنخواہیں مقرر تھیں اور باقاعدہ چھاؤنیوں میں رہتے تھے۔ چھاؤنیوں میں افواج کو فنون حرب کی تربیت دی جاتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی انتظامی حکمت عملی کو اپنا کر پاکستان کی سلطنت اسلامیہ کو اسلامی فلاحی ریاست بنایا جا سکتا ہے۔ پاکستان میں اچھے نظام حکومت کی راہ میں آنے والی رکاوٹیں اور ان کا حل درج ذیل ہے۔ افسر شاہی کا رویہ۔ افسر شاہی کا نامناسب رویہ ہی اچھے نظام حکومت میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ افسر شاہی نے براعظم میں برطانوی حکومت سے یہ رویہ حاصل کیا۔ جاگیردارانہ نظام۔ جاگیردارانہ نظام بھی اچھے نظام حکومت کے راستے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ جاگیردارانہ نظام پاکستان کو ورثے میں ملا ہے۔ جاگیردارانہ طبقے کا کردار حکومت میں مؤثر رہا ہے۔ انہوں نے جاگیرداری نظام کے خلاف کوئی پالیسی نہیں بنائی، جس کی وجہ سے پاکستان زرعی ملک ہونے کے باوجود زراعت میں خود کفیل نہیں ہو سکا۔ جاگیرداروں کو خالصہ اراضی حکومت کی ملکیت قرار دے کر مزارعین میں تقسیم کر دیا جائے اور محکمہ زراعت کو خوشحال پاکستان کے کام میں پر لگا دیا جائے۔ وسائل میں اضافہ۔ پاکستان قدرتی وسائل سے مالا مال ہے، تاہم اس کی دریافت میں کوتاہی اور کمی کی جاتی رہی ہے۔ حکومت پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے بے شمار وسائل کو دریافت کرنے کا انتظام کرے اور ان وسائل کو ایماندارانہ طور پر استعمال کر کے عوام کو اس کے فائدوں میں شریک کرے۔ انتظامیہ کی سیاست میں ملوث ہونا۔ پاکستان کی ترقی میں ایک اہم رکاوٹ انتظامیہ کا سیاست میں ملوث ہونا اور افسر شاہی کے
لوگ حکومت پر بالواسطہ یا بلا واسطہ قابض رہے ہیں، چونکہ اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے ملک کے قیمتی وسائل کو ترقی دینے کے بجائے ذاتی مفاد کے لیے خرچے کرتے رہے ہیں۔ انتظامیہ کو سیاست سے دور رکھا جائے اور وہ ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے غیر جانبداری سے حکومت کے نظام کو چلانے میں مدد دیں۔ آئینی تحفظات کا فقدان۔ پاکستان کے آئین کو تحفظ حاصل نہیں رہا۔ 1956 کے آئین کے متضاد 1962 کا آئین تیار کیا گیا۔ 1973 کے آئین کو ترمیمات کا نشانہ بنا کر اس کی اہمیت کو کم کیا گیا۔ 1973 کے آئین کو معطل کر کے ملک کو آئین کے بغیر چلانے کی کوشش کی گئی۔ دساتیر کو تحفظ نہ ملنے کی وجہ سے ملک آگے بڑھنے کے بجائے پیچھے ہٹتا چلا گیا۔ احتسابی عمل کا نہ ہونا۔ جمہوریت میں عوام اپنے سیاسی رہنماؤں کا احتساب کرتے ہیں۔ ملک میں جمہوریت کے قیام کا دور کچھ زیادہ نہیں رہا۔ بار بار انتخابی عمل میں رکاوٹ نے سیاسی احتساب کی راہ روک دی ہے۔ انتظامیہ کے منہ زور ہونے اور سیاستدانوں کو ان پر گرفت نہ ہونے کی وجہ سے وہ بھی احتساب کے عمل سے آزاد ہیں۔ اچھا نظام حکومت کے لیے ضروری ہے کہ عدلیہ کو مضبوط کیا جائے اور احتسابی نظام کو پائیدار بنایا جائے۔ حضرت عمر کا احتسابی نظام ہمارے لیے مثال ہے۔ آپ نے اچھے نظام حکومت کے لیے عاملوں کا سرعام احتساب کیا۔ محکمہ مال۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سلطنت اسلامیہ کے لیے مالی پالیسی مشعل راہ ہے، یعنی صحیح اکٹھا کرو اور صحیح خرچ کرو۔ ٹیکس کے نظام کو بہتر بنایا جائے۔ حکومت کے بیت المال کی آمدنی بڑھانے میں امراء کو شامل کیا جائے اور غرباء کے لیے وظائف مقرر کر کے ان کے معیار زندگی کو بلند کیا جائے۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہیں معقول بنائی جائیں تاکہ رشوت کی طرف راغب نہ ہو سکے۔ عوام اور حکام میں سادگی اور دیانتداری کو عام کیا جائے تاکہ اسلام کی روح ان کے اندر پیدا ہو سکے۔ آپ نے اس ٹاپک میں سے 10 MCQs اور 10 شارٹ کوسچن آنسر بنانے ہیں اور اسے اپنی نوٹ بک پر تحریر کرنا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔